بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دورہ نحو کے اندر تابع کی بحث جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور اس کی پہلی قسم کو جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تابع کسے کہا جاتا ہے؟ تابع وہ دوسرا لفظ ہوتا ہے جو اعراب میں پہلے لفظ کے مطابق ہوتا ہے اور ان دونوں کی جہت بھی ایک ہوتی ہیں۔ پہلے لفظ کو مطبوع کہا جاتا ہے اور دوسرے لفظ کو تابع کہا جاتا ہے۔ تابع اعراب کے اندر مطبوع کے موافق ہوتا ہے رفع، نصب اور جر کے اندر۔ ایک مثال ہے جیسے اعطیت زیدا درہما، زید اور درہم یہ دونوں جو ہیں یہ منصوب ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ زید جو ہے منصوب ہے اس وجہ سے کہ اس کو جو ہے کوئی چیز دی جا رہی ہے، اور درہمن جو ہے اس لیے منصوب ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو دی جا رہی ہے۔ پہلی قسم ہے صفت۔ صفت وہ تابع ہے کہ جو مطبوع یا اس کے متعلق میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کریں۔ صفت کی پہلی قسم کو صفت بحال ہی کہا جاتا ہے، دوسری قسم کو صفت بحال ہی متعلق ہی کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم کی مثال جیسے جاءنی رجل عالم، اب اس کے اندر رجل عالم کے اندر عالم جو یہ صفت ہے نا، یہ ایسی صفت ہے جو اس معنی پر دلالت کر رہی ہے جو رجل کی ذات کے اندر پایا جا رہا ہے، وہ ہے علم۔ ٹھیک ہے، اس قسم کو صفت بحال ہی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے رجل حسن غلام ہوں، یہاں پر یہ جو اس نے موصوف کا جو متعلق جو ہے اس کی حالت کو بیان کیا ہے، یعنی رجل حسن غلام ہوں، میرے پاس ایک خوبصورت غلام والا مرد آیا۔ اب اس مثال میں حسن صفت ہے جس کی دلالت وصف حسن پر ہے، لیکن یہ وصف اس کے مطبوع رجل میں نہیں پایا جا رہا، بلکہ رجل کا متعلق جو غلام ہے نا اس کے اندر جو ہے یہ جو ہے وصف جو ہے یہ پایا جا رہا ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ موصوف اگر نکرہ ہو جیسے رجل عالم تو صفت جو ہے تخصیص کا فائدہ دے گی، جیسے رجل عالم، رجل مرد کو کہتے ہیں خواہ عالم ہو یا جاہل۔ عالم کی صفت نے جاہل کو خارج کر دیا اور رجل کے عموم اور اشتراک کو کم کر دیا۔ اور اگر موصوف معرفہ ہوں جیسے زید العالم تو صفت جو ہے توضیح کا فائدہ دے گی، کیونکہ زید اگرچہ ایک معین شخص کا نام ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نام کے متعدد افراد بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، صفت نے آ کر وضاحت کر دی ہے کہ کون سا زید یہاں پر مراد ہے۔ اب آگے وضاحت یہ ہے کہ صفت کی پہلی قسم جو ہے صفت بحال ہی، یہ 10 چیزوں میں موصوف کے موافق اور مطابق ہوگی، یعنی معرفہ اور نکرہ میں ایک، یعنی موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ، اسی طرح تذکیر و تانیث میں موافقاً، اسی طرح واحد تثنیہ جمع میں موافقاً، اسی طرح رفع نصب اور جر کے اندر جو صفت موصوف کے موافق ہوگی۔ اب یہ جو پہلی قسم ہے کہ اس میں جو میں نے کہا کہ صفت موصوف کے موافق ہوتی ہے 10 چیزوں کے اندر، تو بیک وقت 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، تعریف و تنکیر میں سے دونوں ایک ہوں، دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں۔ اسی طرح مذکر و مؤنث دونوں مذکر ہوں یا دونوں مؤنث ہوں۔ اسی طرح مفرد تثنیہ اور جمع میں یہ دونوں کے اندر مطابقت ہونی چاہیے۔ رفع نصب اور جر اس کے اندر جو ہے ان دونوں کے اندر مطابقت ہونی چاہیے۔ صفت کی دوسری قسم صفت بحال متعلق ہی، یہ 5 چیزوں کے اندر جو ہے وہ اپنے موصوف کے متعلق ہوگی، یعنی اس میں معرفہ اور نکرہ، رفع نصب اور جر، اور بیک وقت جو ہے وہاں پر 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، یا تو دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ، اور اسی طرح یا رفع نصب اور جر کے اندر دونوں کا اعراب جو ہے وہ ایک جیسا ہوگا۔ تو صفت کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا آج کہ صفت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، صفت بحال ہی اور دوسری قسم ہے صفت بحال ہی متعلق ہی۔ صفت بحال ہی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایسا وصف جو ہے یہ اس وصف پر دلالت کرتی ہے کہ جو موصوف کی ذات کے اندر پایا جا رہا ہوتا ہے۔ کہ صفت بحال ہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صفت جو وہ ایسا وصف ہے جو موصوف کی ذات کے اندر پایا جا رہا ہے،
اور صفت بحال متعلقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وصف ہے نا وہ موصوف یعنی مطبوع جو ہے وہ اس کی ذات میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جو متعلق ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ وصف جو ہے وہ پایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں میں نے وضاحت کر دی، اور اسی طرح میں نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ موصوف اگر نکرہ ہوں تو صفت جو ہے تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، اگر موصوف معرفہ ہوں تو صفت جو ہے وہ توضیح یعنی وضاحت کا جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چند ایک ہم نے باتیں پڑھی ہیں ان کے مطابق ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔